مائنڈ اینڈ باڈی یہ ایک ہی سسٹم ہے، ٹھیک ہے. ہماری سوچ ہمارے جسم پر اثرات مرتب کرتی ہے، اور جب ہمارا جسم بیمار ہو جائے تو وہ سوچ کے اوپر اثرات مرتب پیدا کرتا ہے. ان دونوں کے درمیان جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے سائیکو سومیٹک ڈس آرڈر، جسے آپ نفسی جسمانی امراض کہتے ہیں، ایسے امراض جو ذہن کی وجہ سے جسم میں پیدا ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ان دونوں کی دوڑ میں ہم کسی نہ کسی الجھن میں پھنس جاتے ہیں، جیسے فیئر ہے، فوبیا ہے، لیک آف کانفیڈنس ہے، شائنیس ہے، پھر اس کے بعد احساس جرم ہے، اور لو سیلف اسٹیم ہے. تو اس طرح کے ڈیفرنٹ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ان کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن ہوئی تھی لاسٹ ٹائم، لیکن پھر بھی میں ان کے اوپر تھوڑی سی ایک نظر ڈالتا چلا جاؤں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیٹیل سے، جتنی بھی یہ لسٹ ہے، ڈیٹیل سے ایک ایک چیز پر میں نے مثالیں دے کر بات کی تھی. انزائٹی یعنی بلا وجہ فکر ہونا، تشویش ہونا، خدشات ہونا، ٹھیک ہے، اور غیر متوقع فکر لگی رہنا. اب اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں، یہ ایک بہت بڑا مرض ہے. آج ہم میں سے انزائٹی جو ہے بے شمار لوگ اس میں مبتلا ہیں. اس کے بعد گریف، کسی کے پیارے کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، ملازمت ختم ہو جانے کی وجہ سے، یا نقصان ہونا کی وجہ سے فرد کے اندر ایک اداسی، ایک غم کی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ایموشنل پرابلم ہے، اس کے اوپر ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی. اس کے بعد پینک اٹیک، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ہوتا ہے، یہ ایک ایسا نفسیاتی مرض ہے کہ یہ اچانک کوئی جسمانی عارضہ ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. یکا جا کے بیٹھے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آپ اس کی وجہ کوئی نہیں ہے، اور بندہ اس کے اوپر، فرد اس کے اوپر فوکس ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سوچ کے ذریعے اس مرض کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. اور جتنے بھی اس کے ٹیسٹ کروائیں گے، ٹیسٹ میں کچھ نہیں نکلتا، اور الٹیمیٹلی یہ مرض بڑھتا آپ دیکھیے گا، آپ کا اس ارد گرد ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ پھر وہ ڈاکٹر کے چکر میں رہتے ہیں. یہ جائے کہ اس کو پروگرام کر کے اس کو تبدیل کیا جائے. یہ اس کو کہتے ہیں پینک اٹیک. پھر فوبیاز، غیر منطقی خوف، کہ چیز موجود نہیں ہے تو خوف ہونا، اور اس کی وجہ سے اس کی تعداد تقریباً 500 سے زیادہ ہے. کئی لوگ جہاز میں سفر نہیں کر رہے، کئی لوگ بس میں سفر نہیں کر رہے، کوئی لفٹ میں نہیں بیٹھ رہا، تو ان کو فوبیا کا مرض ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ زندگی کو کمپرومائز کر کے گزار رہے ہیں، لیکن اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان کی توجہ مرتکز نہیں ہوتی، یا یہ ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد شائنیس، شیم، یہ بھی ایک اذیت ناک مرض ہے، اور فرد یہ سمجھتا ہے کہ میری ذات میں کمی ہے، میرے اندر کوئی کمی ہے، اور اپنے آپ کو ہی مورد الزام ٹھہراتا رہتا ہے، اور کسی کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتا. اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بھی بات ہوئی تھی ہماری. پھر اس کے بعد پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، یہ اچانک کوئی خوفناک واقعہ ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے زلزلہ ہے، کوئی طوفان آ جانا، کوئی حادثہ ہو جانا، اور اس کی صورت، اس کے بعد فرد کی وہی کیفیت رہتی ہے. اور اس کے بعد اینگر، اور اس کے بارے میں تو میرے خیال ہے آپ بڑے اچھی طرح جانتے بھی ہیں. اور اینگر عام طور پر ہوتا ہے کہ کسی کے حقوق کو چھینا جائے تو اس کو غصہ آئے گا، یا کچھ لوگوں نے خود ساختہ اصول بنائے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف ورزی کی جائے تو اس کو غصہ آتا ہے. تو اس کے اوپر بھی ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، لیکن آج صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو پچھلی دفعہ نہیں تھے. اور اس کے بعد ڈپریشن، یعنی ہماری زندگی میں ناخوشگوار واقعات ہوتے رہتے ہیں. اگر یکے بعد دیگرے 8-10 واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر بندے کی کیفیت بدل جاتی ہے. یہ ایک ڈپریشن کی کیفیت اس کے بعد آ جاتی ہے. اور لاسٹلی OCD، obsessive compulsive disorder، یہ بدترین مرض ہے. بدترین مرض اس کو یہ سمجھ لیں کہ ہماری اس فرد کی سوچ ایک دائرے کی شکل میں چلتی ہے، اور ایک جگہ جا کے اس کو تھوڑی سی تسکین ہوتی ہے، اور پھر وہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے، پھر تسکین ہوتی ہے، اور پھر اس کا سائیکل شروع ہو جاتا ہے. اس طرح اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. اور یہ تمام پرابلمز جو ہیں یہ ہمارے اندر فیلنگز پیدا کرتے ہیں، احساس پیدا کرتے ہیں. اب اس طرح کی میں نے سب کو اکٹھے لکھ دیا ہے، یعنی کوئی بے چینی محسوس کرنا، نیند نہ آنا،
خود اعتمادی کا فقدان ہو جانا، غصہ بہت زیادہ آنا، اعصابی کھچاؤ ہو جانا، سستی محسوس کرنا، کاہلی محسوس کرنا، بھوک میں کمی یا زیادتی ہو جانا، ٹھیک ہے، اور نا امیدی، اداسی، بے بسی، بے ہمتی محسوس کرنا. اور جن کو او سی ڈی کا پرابلم ہو جاتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جراثیم لگنے کا وہم ہے، کسی کو چیزوں کو ترتیب دینے کا ہو جاتا ہے، اور کسی کو گندگی کا ہو جاتا ہے، کسی کو دروازے چٹخنیاں چیک کرنے کا ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے اندر فیلنگز پیدا ہوتی ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم نے اینڈ جو کیا تھا وہ فیلنگ کے اوپر کیا تھا، جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یاد ہوگا. یہ ساری ہمارے اندر فیلنگ پیدا ہوتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ یہ ساری کی ساری یہ بیڈ فیلنگز ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے ڈسکشن کر کے یہ پروو کیا تھا کہ یہ بری فیلنگ ہے. تو اس کائنات میں، اس دنیا میں صرف دو ہی فیلنگ ہے، ایک اچھی فیلنگ ہے اور ایک بری فیلنگ ہے.